السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی لائف کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی۔ اللہ نے انہیں تمام اشیاء کا علم عطا کیا، جس کی وجہ سے وہ فرشتوں سے برتر قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر راندہ درکار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور انہیں ہر چیز سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، سوائے ایک مخصوص درخت کے۔ ابلیس نے دھوکہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکایا اور وہ اس ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن فیصلہ کیا کہ انسانوں کو زمین پر امتحان کے لیے بھیجا جائے گا اور وہ وہیں اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی ہدایت عطا کی اور وہ اپنی اولاد کی توحید اور نیکی کی تعلیم دیتے رہے۔ ان کی نسل سے انسانی معاشرہ وجود میں آیا اور آگے بڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، نمبر 1 قابل، نمبر 2 حابل۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، مگر اللہ نے حابل کی قربانی قبول کر لی کیونکہ وہ نیک تھا، جبکہ قابل کی قربانی رد کر دی گئی۔ اس پر قابل کو حسد ہوا اور اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کرو بھیجا جس نے قابل کو دکھایا کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 960 سال تک زندہ رہے۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کے بعد ان کی قبر زمین پر بنی اور انسانی نسل کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کی پیروی کامیابی کا ذریعہ ہے، جبکہ نافرمانی کا نتیجہ نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ توبہ اور رحمت، سچی توبہ سے اللہ کی مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ حسد کے نقصان، قابل اور حابل کا واقعہ یہ بتا سکتا ہے کہ حسد ایک بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ آزمائش اور رہنمائی، زمین پر انسان کا مقصد آزمائش ہے، لیکن اللہ انبیاء کے ذریعے ہدایت عطا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی اسلام میں انسان کو تخلیق اللہ کی حکمت، رحمت اور انصاف کو نمایاں کرتی ہے اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کی بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، سبسکرائب، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔